نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پوائنٹ دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 تا 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب ہم ان دو آیات کی وضاحت دیکھیں گے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گے مگر کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے تھے، راہ تو آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ ان دو آیات میں ان کے اسی شک و شبہ کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ ان آیات میں بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ یعنی منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے کبھی انکار۔ اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، اور وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ طبری نے ابن عباس سے اعبدو کا معنی بیان کیا ہے، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور دوسری دلیل ہے تمہیں پیدا کرنا، باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں لعل یہاں کئی تاکہ کے معنی میں ہے،
یعنی کہ بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت اور جہنم سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی پیدا کرنے کے بعد تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ افعال میں، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اس کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورت کے شروع میں اس کتاب کو ہر قسم کے شک سے پاک قرار دیا۔ اب فرمایا کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا اور بھی ایک صورت کا، اور یہ سورۃ الہود میں ہے۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ پتھر گندک کے ہوں گے۔ تبری وہ بت بھی مراد ہے جنہیں کفار پونجتے تھے، اور یہ سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے ہے، جو گناہ گار مومن اس میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے۔ اس کا انکار صریح آیات و احادیث کا انکار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔